अल्लाह के फजल से आन हो जाएंगे। और दूसरा ऑर्डर है कि प्रॉपर्टीज़ को रिलीज़ कर दिया जाए इंशाअल्लाह, के प्रॉपर्टीज़ पर जिसको वो चाहे वो सेलेक्ट करके वो सेल कर सकती है। तो अब वो भी नहीं रहा कि ये प्रॉपर्टी बेच रही है, वो प्रॉपर्टी खोल रही है, वो प्रॉपर्टी में जाके बैठ रही है, वो प्रॉपर्टी किसी के बाप की नहीं है, प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप की है, प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इनकम की है और अनवैलिड इनकम की प्रॉपर्टी नहीं है। एवरी ईयर इनकम टैक्स देख लो, उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है प्रॉपर्टीज जो है इसमें बैठ गई, एक जगह ऑफिस खोलने के लिए बोले तो पूरा दुनिया में ऑफिसेस खोल दी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि बिजनेस को तुम रीस्टार्ट करो, तो बिजनेस हीरा ग्रुप का एक ऑफिस में नहीं था, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सब जगह खुलेंगे ऑफिसेस और आइंदा के दिनों में 200 कंट्रियों में ऑफिसेस खुलेंगे इंशाल्लाह, 200 कंट्रीज में हमारे ऑफिसेस खुलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप का। इंशाल्लाह इंडिया का झंडा हर कंट्री में हाई होगा अल्लाह के फजल से, हीरा ग्रुप के जरिए से, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन में रहते हैं तो अपने वतन से बहुत प्यार भी करते हैं अल्लाह के फजलो करम से, और इस वतन के कानून पे भी बहुत भरोसा है, इस वतन के ला पर भी बहुत भरोसा है, इस वतन के कोर्ट पर भी हमें बहुत भरोसा है। इसीलिए 4 साल तक अंदर बैठ कर भी लड़ती आई हूँ। कभी कोई आकर सुनाते थे कि आपा पेपर में आज ये आ गया है तुम्हारे बारे में, मैं बोलती थी अल्लाह देख रहा है। आपा इतने 1000 करोड़ का स्कैम करके आ गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जान रहा है। मैं सबको यही बात जवाब देती थी और अल्लाह को भी यही बात मैं बताती थी इंशाअल्लाह। आज मैं बड़ी खुशी में थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आर्डर्स अल्लाह के फजल से आए हुए ही अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे आर्डर्स अल्लाह ने जो है अल्लाह के फजल से जो है हमको दिया गया है। और इनकम टैक्स को भी जो है कहा गया है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि इतने दिन अंदर कस्टडी में होने के बाद भी जो है ये कैसे आप एक्सपेक्टेशन इस तरह से कर सकते हैं। SFIO को कहा गया है कि तुम देख लो इसको क्या बात है करके बोल के। इंशाअल्लाह आज भी अगर पे करना है ना लीगली, मैं ज़रूर पे करूंगी, मगर नाहक से सताएंगे, नाहक से जुल्म करेंगे, नाहक से जितने जुल्म करने के रास्ते थे सब कर लिया। CID को रख दिया, CCS को रख दिया, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर को बीच में लेकर आ गए, सब कुछ किया। जबकि जो है मैंने ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना किया था, ना मैंने कोई ट्रांजैक्शन। क्या कर सकते हैं जब इंसान जब अंदर होता है तो मजबूर हो जाता है, उसको हर तरफ ले चलो, हर तरफ घूमो, क्या करना है करो, बस ये सब कुछ हुआ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशखबरी वाले आर्डर्स हमको आए हैं कि 4 आर्डरें बड़े ज़बरदस्त आए हैं कि अब हमारी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की रहेगी। वो जहाँ चाहे वो सेलेक्ट कर सकती है। ये वर्ड तुम समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी को सेल करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कंपनी मेंबर्स को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जितनी ज़रूरत है उतना तो करेंगे ही, जितनी ज़रूरत नहीं वो करने की भी ज़रूरत हमको नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। और आगे चलकर जो है इंशाअल्लाह, और कहा गया है कि SFIO को जो है कि ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। बिल्कुल मैं खुद चाहती हूँ कि वो ऑब्जर्वेशन में रहें, वो देखें इंशाअल्लाह, और वो देखें कि मैं पेमेंट वापस कर दी, कौन प्रूफ देगा, वही प्रूफ देंगे इंशाअल्लाह। और SFIO ने भी रिपोर्ट सबमिट किया, काफ़ी अच्छा रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट उन्होंने डाला कि पूरा कि इतने लोग आए थे, एक ही IBG रिपीटेडली इतने लोग हमारे पास आए ही, और जो है एडिटर डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंचे हुए ही। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में इन्होंने ये भी सबमिट किया है कि हमारे पास जो है 189 पीपल्स जो है हमारे पास आए हैं जो अटेस्टेड होके आए हैं, मगर वो भी अंडर वेरिफिकेशन में ही। तो फिर यहाँ पर वो जो लाखों के लोग, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग, अरे 25 लाख लोग होंगे। कंपनी शुरू है सो जब से 1 लाख लोग रहेंगे, 10 करोड़ लाख लोग होंगे। वो सब बिजनेस करते थे, जाते थे, आते थे। आज बैंक का ट्रांसैक्शन बैंक के स्टेटमेंट से मैं चेक कर सकती हूँ, मगर प्रोडक्ट का ट्रांसैक्शन कौन बताएगा? जो गोल्ड परचेस करते थे, फूडेक्स परचेस करते गए थे, टेक्सटाइल परचेस करते थे। अब जब यूजर ID ऑन होगी तो पता चलेगा ना कौन कितना कितना लिया है, कितना उनको बैलेंस ये किया है। फिर भी मैं तुम्हारे तकलीफों को देखते हुए अपने ऊपर रिस्क लेकर जिसको भी जितना पॉसिबल है मैं वो देने की कोशिश की हूँ। आज अल्लाह ने पूरे दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया है, रब्बुल आलमीन उसका बहुत बड़ा एहसान है। और मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी लीगल टीम को कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह ये है। मुझे प्रॉपर्टियाँ कोई मतलब नहीं रखते, सिर्फ ऐसे कॉलोनी की एक प्रॉपर्टी सेल कर दूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें के 10-20% पेमेंट में मैं सारे कस्टमर को जो है घरों को भेज सकती हूँ, टोटल के टोटल इंशाअल्लाह।
اور مجھے کچھ ضرورت بھی نہیں ہے زیادہ سیل کرنے کی، زیادہ یہ کرنے کی، بھاگنے کی۔ میں جب سے آئی تھی لوگ کہتے تھے نہیں بہت کوششیں کر رہی ہے، بیچنے کی کوششیں کر رہی ہے، دینے کی کوششیں کر رہی ہے۔ کوشش تو کروں گی نا، کیونکہ آپ کو پیسے دینا ہے، مجھے آپ کو پیسے دینا ہے۔ خود وہی کہتے ہیں کہ انویسٹر کے پیسوں سے خرید لی، اس کے پیسوں سے خرید لی۔ ایسا تو کچھ نہیں تھا، کمپنی کو جو انکم آتا تھا وہ انکم سے پراپرٹیز پرچیز کیے گئے، مگر آج وعدہ کر رہی ہوں انشاءاللہ مجھے پراپرٹیاں مطلب نہیں ہے، مجھے آپ کا بھروسہ، آپ کا رونا، آپ کی آنکھوں کے آنسوں مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، مجھے بہت زیادہ، میں بالکل خوش نہیں ہو سکتی آپ کو تکلیف میں رکھ کر۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ہی اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسائل سب کے سب اللہ کے فضل سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ منڈے سے میں ڈیٹا کو اسمبل کرنے کے لیے انشاءاللہ انجینئرز کو لے کر آئی بی ایم ٹیم کو لے کر میں انشاءاللہ پہنچوں گی، اللہ کے فضل سے میں اسمبل کروں گی۔ اس کے بعد اسمبل ہوتے ہی انشاءاللہ جو بھی جتنے بھی پیمنٹ بینکس میں ہی انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ آپ کو ٹرانسفر کروں گی۔ اگر کم پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے گولڈ پہ انویسٹمنٹ ہے، ٹیکسٹائل پہ انویسٹمنٹ ہے، فوڈ ایکس پہ انویسٹمنٹ تھا۔ جب میں گئی تھی اندر تو میں پیسے تو گھر میں نہیں رکھی تھی، سیدھی بات ہے۔ 10 سال سے لوگ ہیں، 15 سال سے لوگ ہیں، 8 سال سے لوگ ہیں، الحمدللہ میں ان کے پیمنٹ دیتی بھی رہی ہوں، کئی لوگوں کے پیمنٹ چلے بھی گئے ہیں اور کئی لوگوں کے بیلنس بھی ہیں۔ الحمدللہ سب کو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا رب العالمین کے طرف سے۔ اور میں رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا، اور آگے چل کر ہیرا گروپ انشاءاللہ الحمدللہ آسمانوں کے بلندیوں کو چھوئے گا، مجھے یقین ہے۔ آپ کچھ لوگ مجھے کبھی کبھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ آپا آپ کے بعد کون، ان کے بعد کون، میرے بعد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لے گا، سلیکٹ کر کے لا کے کھڑا کر دے گا تمہارے سامنے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا، ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کر لیا، ان کے بعد اللہ کا پلان ہے، یہ پورا اللہ تعالیٰ کر لیں گے سب کچھ بھی۔ میں نہیں بتا سکتی کہ کون ہے کیا ہے کر کے بول کے، مگر انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کر لی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کی صبح تک ہیرا گروپ جو ہے الحمدللہ چلے گی ضرور سے۔ اور میں انشاءاللہ ہمارے پورے شاپنگ مالز اوپن ہو چکے ہیں۔ اب میں نے اب تک بھی یہ کورٹ کے کاموں میں وغیرہ دھیان دینے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور میں جو ہے اب انشاءاللہ بزنس کے اوپر پورا دھیان دوں گی اللہ کے فضل سے۔ جو میرے ساتھ میرے ممبر کھڑے ہیں، میرے وہ گولڈن ممبر، میرے ڈائمنڈ ممبر، میرے پلاٹینم ممبر ہیں، الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے میرے ہر فائدے میں وہ حصے دار ہیں، آج ہر فائدے میں الحمدللہ وہ حصے دار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ میں ضرور سے ضرور جو ہے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہی بات بتاتی ہوں کہ جو بھی چیزیں چلے تھے کسی کے سنانے پر چلے تھے، کوئی ایویڈنس پہ نہیں۔ کسی نے کال کر کے بول دیا کہ نوہیرا شیخ ایسا کر رہی ہے، اس کو پوچھ لو۔ کسی نے کال کر کے بول دیا اس کا بھائی ہے، کسی نے کال کر کے بول دیا اس کا بہن ہے، کسی نے کال کر کے بول دیا انہیں بہن کا شوہر ہے، کسی نے کال کر کے بول دیا فلانا ہے۔ ارے فلانے ہونے سے وہ کرمینلز نہیں ہو سکتے، وہ گنہگار نہیں ہو سکتے۔ آج اتنے ایجنسیوں نے تلاش کیا ہے، میں نے چیلنج کر کے کہتی ہوں کون سے میرے رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں میں نے پیمنٹ ٹرانسفر کر دیا ہے؟ کسی بھی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں نہیں۔ اگر گئے ہیں پیمنٹ تو میرے ممبر کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اگر پیمنٹس گئے ہیں تو میرے ممبر کے اکاؤنٹ سے کمپنی کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں۔ آپ کسی تیسرے انسان کی اس میں رسپانسبلٹی دینا ضروری بھی نہیں، مگر میں اتنا جلدی یہ باتیں سب کہہ نہیں پاتی تھی۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز کا میں ویٹ کر رہی تھی، سپریم کورٹ کے باتوں کا میں ویٹ کر رہی تھی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بہت جلد آپ کے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے ختم کروا دیا ہے، اور رمضان المبارک کے سامنے آپ کو خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے دے چکا ہے۔ میں پھر سے ایک بار تمام آئی بی جی ممبر کو جو ہے میں شکریہ ادا کرتی ہوں، جو وڈرال لے لیے میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں الحمدللہ، جو ساتھ میں کھڑے ہیں میں ان کو ساتھ میں لے کر اب میں پورے ورلڈ میں انشاءاللہ پہنچوں گی، اور پورے دنیا میں ہمارا بزنس انشاءاللہ پہنچے گا، اور بھی بزنس کے نئے پلانز کا میں کام کر ہی رہی ہوں انشاءاللہ، اور بزنس انشاءاللہ ضرور سے ضرور ہوتا جائے گا۔ جو گندے سوچ والے ہیں، جو گندے دماغ والے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پھر سے بزنس اس لیے سٹارٹ کر دی ہے کہ لوگوں کو یہ کرے۔ ارے 20 سال سے نہیں کری تو پھر اب کیا کروں گی میں؟ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کروں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ سب کی محبت میرے ساتھ ہے، اور میں تمام میرے سپورٹر کو، جب میں اندر تھی، جب میرے اوپر تکلیفیں ٹوٹ پڑ رہے تھے، میرے سپورٹر میرے وہ جیل کے سامنے آ کے روتے تھے، آج بھی یاد کر کے مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج آرڈر آنے کے بعد میں نے بہت رویا ہے، اللہ سے میں نے بہت عرض کیا ہے
جو میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ لوگوں نے کیا کیا کر دیا تھا، کیا کیا الزام لگا دیے تھے، اور لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ کسی کی کمائی پر کسی کا حق جمع کر بیٹھ جانا، مگر کوئی بھی کبھی بھی حق جمع کر لے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے حق کا مال حق کو ضرور پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ سب جو بھی حقدار ہیں ان کا مال ان کو ضرور پہنچے گا۔ ہاں جس کو ڈبل مل گیا، ٹریبل مل گیا، وہ بھی بول رہے ہیں کہ ہاں کمپنی نے یہ کر دیا تو ان کے بارے میں سوچا جائے گا، مگر جس کو پیمنٹ ملنا ہے ان کو پہلے نمبر پر انشاءاللہ پیمنٹ مل کے رہے گا الحمدللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سپریم کورٹ کا آرڈر سنی، میں آپ سب سے گزارش کروں گی سجدہ شکر ادا کیجئے اللہ رب العالمین کا، سجدہ شکر ادا کیجئے اللہ رب العالمین کا، ان کا شکر ادا کیجئے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کو اتنا سٹرانگ بنایا ہے کہ اللیگل کوئی بھی حرکت ہونے والی نہیں ہے۔ جو بھی لوگ پکے اور سچے رہیں گے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور بزنس مینوں کو اس طرح سے ہراس کرتے جائیں گے تو انڈین اکانومک ڈاؤن ہو جائے گی۔ اور آپ جو ہے اب انشاءاللہ دوسرا پارٹ جو شروع ہوگا کہ ایف آئی آر کے گراؤنڈ لیولز کیا تھے، میں بتاؤں گی اپنی لیگل ٹیم کو اب کہ مجھے اریسٹ کرنے کا گراؤنڈ کیا تھا، کس گراؤنڈ پر مجھے اریسٹ کیا گیا، اور کس کے بولنے پر مجھے اریسٹ کیا گیا، کس کے بولنے پر مجھے ستایا گیا، کس کے بولنے پر جبکہ صبح ہونے سے پہلے مجھے اٹھا کر الگ دوسری کسٹڈی میں دیتے گئے، کس کے بولنے پر راتوں میں جیلوں میں جو ہے جب مون ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے بعد دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، مگر مجھے رات کے 8 بجے 9 بجے کیسا دیتے گئے، سب لیگل میں نے اسٹڈی کر لیا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، انشاءاللہ دوسرا پارٹ اب یہ ضرور شروع ہوگا کہ